أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، تاریخ اسلام اپنے دامن میں بڑے خوبصورت، عالی وقار، دلیر اور بہادر لوگوں کی داستان بھی محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ زانی، شرابی، بدکار لوگ بھی تاریخ نے ڈسکس کیے ہیں۔ بزدل ہو یا دلیر، اس کا تذکرہ مختلف جہتوں سے بہرحال ہوتا ہے۔ زندگی ظاہر ہے انسان کو اللہ نے بڑی مختصر بخشی ہے۔ آج بھی اسلامی تاریخ کے ہیرو اور مسلمانوں کی جرت و عظیمت کی ایک داستان جناب ٹیپو سلطان کی یہ بات زباں زد عام ہے کہ گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ بادشاہت و اقتدار اور حکومت یہ ظاہر ہے انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اپنی فیکٹری کو، ادارے کو، گھر کی سربراہی کو، یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا۔ ظاہر ہے ملکوں کو اور اس نظام کو سنبھالنا، ہر جہت سے دیکھنا، یہ انتہائی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ توفیق دے تو یہ تمنا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اقتدار سے محفوظ رکھے۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنی آپ کے پاس پاور ہوگی اتنا زیادہ حساب بھی ہوگا۔ چند روزہ اقتدار کا حساب ساری زندگی ہم قبر میں دیتے رہیں قیامت تک، اور قیامت کے بعد پھر اگلا حساب دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن ایسا ہے اگر بندہ اس کو کرنا چاہے تو مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اقتدار اور طاقت یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اگر نعمت ہے تو نعمت سے زیادہ یہ آزمائش ہے۔
بعض لوگ خوش ہوتے ہیں نا کہ اقتدار مل گیا تو مجھے پاور مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمت وہ ہوتی ہے کہ جس سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اور آزمائش وہ ہوتی ہے کہ جس میں بندے کو پرکھا جانچا اور اس امتحان سے گزارا جائے. اگر یہ اقتدار اور طاقت نعمت ہوتی تو اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کو ضرور عطا فرماتا، پھر اہل بیت اطہار کو ضرور عطا فرماتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دوست ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اور اقتدار کس کے پاس تھا؟ نمرود کے پاس. اللہ کے دوست ہیں موسیٰ کلیم اللہ، اور اقتدار کس کے پاس تھا؟ فرعون کے پاس. اللہ کے دوست ہیں حضرت امام عالی مقام امام حسین، اور اقتدار کس کے پاس تھا؟ یزید کے پاس. یہ کوئی نعمت نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے. اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو کمزور یا ایمان کو ختم کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں نے مرنا جی نہیں فلاں پارٹی اور فلاں حکومت کے ساتھ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے کیونکہ کائنات میں نظام چلانا ہے اور اپنے بندوں کے سپرد فرماتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا، میں نے جیسے عرض کیا، کہ وہ نیک بندے کو دے. جس کو وہ میرا رب دیکھنا پرکھنا چاہے، کامیابی ناکامی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تاہم چند ایسے لوگوں کو اللہ نے اقتدار بخشا ہے کہ جنہوں نے اخلاص محنت کے ذریعے معاشرے میں عدل انصاف قائم کر کے یہ باور کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے، اخلاص اور للہیت سے وہ انصاف کا بول بالا قائم کر سکتے ہیں. ان میں چند ایک انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں جن کو اللہ نے اقتدار کی صورت میں حکومت عطا فرمائی، اور پھر حضور کے غلاموں میں خلفائے راشدین میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اقتدار دیا اور انہوں نے اس کو لوگوں تک منتقل کیا انصاف کو. تو یہ خوش نصیبی ہے جو ایسا کرنے پر جس کو اللہ قدرت بھی عطا فرما دے. اسی لیے تاریخ اسلام میں وہ لوگ آج بھی ہیرو کی صورت میں موجود ہیں. سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. آپ دیکھیں کہ حکومت اقتدار اللہ نے عطا فرمایا تو وہ کپڑے جو تجارت کا ان کا معمول تھا، وہی گٹھڑی جو کپڑے فروخت کرنے کے لیے ان کے پاس جو سامان تھا وہ اٹھایا اور مارکیٹ کی جانب چل پڑے. لوگوں نے کہا جی آپ اگر تجارت کے لیے جائیں گے تو قوم اپنے مسائل حل کروانے آپ کے پاس آئے گی تو آپ کو کہاں ڈھونڈا جائے گا، لہٰذا آپ اپنی تجارت کو ترک کر کے قوم کی خدمت کے لیے بیٹھ جائیے. اس کے لیے یہ ہے کہ جو شورا مقرر کی گئی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کا خرچہ اب اسٹیٹ اٹھائے گی، وہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوگی، اور لہٰذا گورنمنٹ آپ نے چلانی ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا اخراجات آپ کے ہیں. تو صداقت، دیانت اور تربیت مصطفی کے حسین اور پاکیزہ اس انوار و تجلیات کو ملاحظہ فرمائیے جو ایک مومن کامل کے ان ارشادات عالیہ کی صورت میں آج بھی کروڑوں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل و دماغ پر یہ خوشبوئیں بکھیر رہا ہے. فرمان صدیقی فرمایا پھر ایک مزدور کی مزدوری کے برابر میرا وظیفہ مقرر کر دیا جائے. اب یہ کیا ہے؟
مطلب وہ اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس کے مطابق قائم کر دیا جائے۔ تو آگے جواب عرض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا گزر بسر اس پہ نہ ہو سکے، ظاہر ہے اس سے پہلے کا سٹیٹس ابو بکر کا آپ کو یاد ہے، وہ تاجر کس درجے کے تھے؟ انٹرنیشنل لیول کے، بزنس مین، بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے، شام کی منڈیوں تک جن کی تجارت کی آمد رفت تھی۔ آپ تاجر لوگ ہیں، تجارت سے وابستہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ کتنا بڑا تاجر ہے جس کی آمد و رفت۔ آج کل تو چلو یہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے یہاں بیٹھ کر تعلق جوڑے ہوئے ہیں، مال پہنچانا، پھر یہ شپ کے بغیر مال منڈیوں تک رسائی دینا اونٹوں کے ذریعے، تو ظاہر ہے اس کے لیے اونٹ بھی چاہیے تھے، اس کے لیے سامان تجارت۔ تو ابو بکر کا شام تک آمد و رفت کا سلسلہ تھا، اتنا بڑا تاجر، تو اس کا گزر بسر ایک مزدور کے برابر۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سربراہی پہ آتے ہیں تو پھر آپ اپنی قوم کے برابر اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہیں، جو ابو بکر پاک نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سیکھا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ پھر آپ نیچے لائیں، اپنے آپ کو چھوٹے تک لائیں، تاکہ پھر، کیونکہ حضور کا شاگرد کہتا نظر آتا ہے کہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مارا گیا تو عمر کو اس کا بھی جواب دہ ہونا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں پھر اس کا حل ہے کہ میں مزدور کا وظیفہ بڑھاؤں گا تاکہ اس کے مطابق پھر میرا بھی بڑھ جائے گا۔ جب مزدور کا بڑھے گا تو پھر حاکم کا بھی بڑھے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو سٹینڈرڈ چل نکلا ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کی ہر چیز فری ہے، اور جو ٹیکس دینے والا ہے، آپ محنت کریں، آپ تجارت کریں، آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی ویلیو کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس سسٹم برٹش کا ہے، انگریز کا دیا ہوا ہے۔ آپ ملک چلانے والے ہیں، اور جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس نے چند لفظ آپ سے زیادہ پڑھ لیے، ہم سے زیادہ پڑھ لیے، امتحان دے دیا، یا اس کا باپ اس میں تھا بیوروکریسی میں تو اس کی سفارش کام آ گئی، وہ چل گیا۔ اس کی قدر ویلیو کہاں گئی جس نے ٹیکس کے ذریعے اس ملک کو طاقت فراہم کی؟ یا وہ ذمہ دار کاشتکار کہ جس نے سال بھر سفید کپڑے نہیں پہنے، وہ مٹی میں، خاک میں ملا رہا، جب اس کی فصل بیچنے کی بات آئی اونے پونے داموں خرید کر اس کو پھر اسی جگہ تک محدود کیا گیا۔ یہی وجہ ہے ہاؤسنگ انڈسٹری نے اس زرعی ملک کو اتنا کمزور کر دیا۔ جب کسی کے حقوق سلب ہوتے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ طبقہ عروج پکڑے گا۔ جب معیشت، تجارت سے وابستہ لوگوں کو رسپیکٹ نہیں ملے گی تو پھر وہ شعبہ بدلتے جائیں گے، اور پھر یہی فقدان ہوگا جو ہم بدقسمتی سے اب پاکستان میں بالخصوص دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ملک جو کبھی پوری دنیا کو خوراک فراہم کرنے میں آگے تھا، آج وہی ملک باہر سے فطرانے کے اور زکوٰۃ کے چاول وصول کر رہا ہے۔ تو یہ صرف حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، وہ تو کیونکہ مستند بے شرم ہے نا، یہ بحیثیت قوم ہمارے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ قوم جو فطرانہ اور زکوٰۃ باہر کی دنیا کو دے رہی تھی۔ آپ کے اسی ضلع، پرانے ضلع کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، یہاں سے چلتے مدینے تک بانٹتے چلے جاتے، پھر مدینہ میں جہاں بیٹھتے، آج بھی ان کی وہ شاہ جماعت منزل موجود ہے۔ پوری دنیا کے لوگ وہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
بیٹوں کے اس لاڈلے بیٹے سے وہ حضور کے عطا کردہ لنگر کی خیر لیا کرتی تھی۔ تو آج ہم بھیک مانگنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے آپ بے شک محبت کیجئے، تعلق رکھیے، لیکن دین اور ایمان مت سمجھیے، وہ کوئی بھی ہو پارٹی لیڈر۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمیں کہا جاتا ہے او جناب تواڈی کی اوقات ہے، روزہ کھل گیا ان کے لیے، جناب روزہ رسول کھول دیا گیا۔ مولوی صاحب کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے انہوں نے، کتنی بڑی بات ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ چھوٹی سی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر بولنا بڑا آسان ہے، روزہ شریف کھول دیا، واہ 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 کیا بات، کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ بے شک ایسے ہی ہے، زرداری صاحب نے بھی یہ اعزاز حاصل کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو بھی اعزاز ملا ہے، حضرت قبلہ پیر سید مشرف شاہ صاحب کو بھی یہ اعزاز ملا ہے، اور حضرت قبلہ جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بھی اعزاز ملا ہے، اور حضرت قبلہ پیر عمران خان صاحب کو بھی ملا ہے، حضرت پیر نواز شریف صاحب کو بھی ملا ہے۔ یہ سارے متقی ہیں، گناہگار تو ہم ہیں، گناہگار تو ہم ہیں، یہ سارے متقی ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے سنا تھا 100 چوہا کھا کے بلی 1 کروڑ چوہا کھا کے بھی حاضر ہو جاتی، ذرا شرم نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے یہ نیکیوں کا یہ سٹینڈرڈ نہ بنایا کرو بھائی، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب جس کو چاہیں وہ کہیں اس کو آ جاؤ، اس کو بلا لو، اس کو یہ کر لو۔ اعزاز یہ نہیں ہے، ہمیں تو یہ بحیثیت قوم کے شرمندگی ہے کہ ہم بہت کچھ دیکھتے چلو، لیکن اپنی آنکھوں سے یہ سعودیوں کے فطرانے اور زکوٰۃ کے چاول پاکستان میں پہلی بار ہم نے آتے دیکھے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، اتنے بے شرم بندے پہلی بار دیکھے ہیں، انہی چاولوں کے اوپر اپنا نام، میں نے ایک منسٹر کا دیکھا، وہ میرا خیال ڈی جی خان سے ہے، تو اس نے اپنا نام اوپر لکھ کے تو وہ چاول بانٹ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کو بھولے نہیں ہیں۔ لکھ لعنت تواڈے دور حکومت ہے، ناراض تو نہیں ہوئے؟ تو عرض یہ ہے، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تصور یہ ہے کہ انسانوں کا احساس کرو، لوگوں کا خیال کرو۔ اچھا اتنا متقی ہے ماشاءاللہ، اتنے متقی ہیں کہ ایک مستند، متبہر، غیرت مند اور باریک بین عالم سے جان چھڑوانے کے لیے کتنی سٹرگل کی ہے، کیونکہ وہ مولوی صاحب ان کی مانتے نہیں تھے۔ ایک ایسا بندہ لایا گیا جو ماشاءاللہ خالصتاً جعلی ڈگریوں پر بادشاہی مسجد میں تشریف فرما ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، مبشر لقمان نے ایک پورا 1 گھنٹے کا پروگرام ان کو سامنے بٹھا کے کیا، اور انہوں نے واضح کیا کہ حضرت صاحب مطلق جاہل ہیں۔ تو ان کو اب مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ رات کو چاند کیسے نظر آیا، یہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شہادتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے۔ ان کے لیے 2 چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ چاند کس نے دیکھا جی، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ چاند سیالکوٹ سے دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر رویت ہلال، اس کو جو مقامی ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے ان کو کہتی ہے کہ آپ اس بندے کو بلا لیں یا اس کے پاس جائیں، یہ جو دیر ہوتی ہے اس کا یہ فلسفہ ہوتا ہے، اس سے پوچھیں، چیک کریں بندہ کیسا ہے، مطلب شرابی تو نہیں ہے، زانی تو نہیں ہے، فاسق فاجر تو نہیں ہے، کیونکہ عید کے چاند کے لیے متقی بندے کی گواہی چاہیے، اور رمضان کے چاند کے لیے جو مرضی گواہی دے دے، عید کے لیے کہ کوئی جان چھڑانے والا تو نہیں ہے، یہ اصول ہوتا ہے۔ اب پھر یہ ہوتا ہے، لیٹ یوں ہوتی ہے کہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل کمیٹی اس کو پھر چیک کرتی ہے، ہاں جی نمازیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، آپ متقی ہیں جی، آپ نیک آدمی ہیں، آپ کو کتنی دیر تک چاند نظر آیا اور کس پوزیشن میں نظر آیا، پھر وہ بتاتا ہے تو پھر اس کو۔ لیکن مفتی صاحب علی دامت برکاتہم العالیہ کا مزاج یہ ہے، میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں، وہ پھر شرعی اصولوں کے ساتھ ساتھ جو قرائن قطعیہ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں،
قرائن قطعیہ یہ ہے کہ وہ پھر جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں نے مطلب لوگ بتاتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، اب مردان میں کسی بی بی نے بھی چاند دیکھ لیا، مانسیرا میں کسی بچے نے بھی چاند دیکھ لیا، تو وہ کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ بھائی ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو ڈسکس قرائن قطعیہ کی صورت میں پھر سپارکوں والے فلکیات والوں کو بٹھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں چاند پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی چاند پیدا ہو چکا ہے، نظر آ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اچھا نظر آ سکتا ہے تو کیا ملتان سے نظر آ سکتا ہے یا مردان سے؟ وہ کہتے ہیں جی مردان پشاور اس ایریا سے سائنس بتا رہی ہے کہ نظر آنا ممکن نہیں ہے، سیالکوٹ سے دیکھا جا سکتا ہے، ملتان سے دیکھا جا سکتا ہے، فلاں ایریا۔ تو اب یہاں سے گواہیاں ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ اس ایریے سے ممکن بھی تھا اور پیدا بھی ہو چکا تھا، چند لمحوں کے لیے اس نے نظر آنا تھا، کسی نے دیکھ لیا تو اعلان ہو گیا۔ اس پہ ڈسکس اس طرح ہوتی ہے، تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جو ہمارے بزرگوں سے مراد سمجھ جائیں آپ، بزرگوں کو جو غصہ تھا مفتی صاحب پہ، ایک بزرگ نے فون کر کے کہا تھا مجھے چاند نظر آیا ہے، تو مفتی صاحب نے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ کہا میں بزرگ ہوں۔ انہوں نے کہا بزرگ تم ان کے ہو جن کو لائے ہو، میرے لیے بزرگ وہ ہوگا جو مسجد کا نمازی ہوگا۔ بزرگ آپ ضرور ہیں لیکن ان کے ہیں جن کے منہ میں آپ نے فیڈر دی ہے، جن کی انگلی پکڑی ہے۔ منبر و محراب کا بزرگ کون ہے؟ امام علی الحق ہے، داتا علی حجویری ہے، خواجہ اجمیری ہے، علامہ ڈاکٹر اقبال ہے، یہ ہے محراب و منبر کی شریعت کے تقاضے اور ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہوا تو عرض یہ ہے، اس پہ بھی ہمیں کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ان علماء کو سلامت رکھے جنہوں نے ملک کو انتشار افتراق سے بچایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ پورے پاکستان کے دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ، ان علماء کے جنہوں نے اس نازک ترین موقع پر عالمی سازش کے ان موروں کی بے حیائی کی وجہ سے اس ملک کو الحمدللہ تحفظ فراہم کیا اور اتحاد اور یگانگت کو فروغ دیا کہ وہ ایک روزہ قضا کر کے اس جو کچھ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اب شرعی طور پر ایک اصول یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، بعض محققین فقہا کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرور رکھیں اور قضا کریں، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں۔ وجہ کیونکہ یہ کمیٹی کو گورنمنٹ نے شرعی طور پر جو چیز سونپی ہے وہ برا کریں یا اچھا کریں، انہوں نے اعلان کر دیا، اب کروڑوں روزوں کو انہوں نے اپنے کھاتے ڈال دیا، اب اس کا جواب تو وہ دیں گے، لہذا قوم نے کیونکہ ان کے اعلان کو رکھا سامنے اس لیے وہ نہیں رکھے گئے۔ اور فقہا بعض ایک فقہا کی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ آپ کو روزہ جب آپ کو سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے تو احتیاطاً روزہ رکھ لیں، اس کی قضا کر لیں، آج نہیں کل پرسوں کبھی بھی۔ آج اس لیے نہیں کہ آج کیونکہ جمعہ ہے اور آج ہی جب بعض کے نزدیک عید ہے، بلکہ سب کے نزدیک عید آج ہے، اللہ کا شکر ہے ہم چلو عید کی صورت میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے۔ تو اچھا اس میں ایک اور بھی ہے، ہمارے حکمرانوں کے مشیر اتنے جاہل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو خطبے کٹھے ہو گئے نا تے تواڈا بچنا کاکھ نہیں۔ یہ دو خطبوں سے چالو ہیں، حالانکہ دو خطبے خطرے کی علامت برکت کی ہے، وہ برکت کی ہے، تو یہ برکت ہے۔ ہاں بدکار حکمرانوں کے لیے ظاہر ہے خطرہ ہے، تو اس لیے اللہ پاک ہمیں ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے اور اس کو قیامت تک ترقی اور خوشحالی نصیب فرمائے۔ اچھا عرض یہ ہے، اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور حکومت، دور خلافت بے مثال ہے، کیونکہ حکومت چسکے، مزے،
لذت کے لیے نہیں ہے، یہ قوم کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہر ایک کا حق ہے، کوشش کرے، جواب اس نے دینا ہے، جس نے اقتدار کرنا ہے اسی نے جواب دینا ہے۔ اچھا یہ تو اعلیٰ لوگ ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت فاروق اعظم، مولا علی پاک، عمر بن عبدالعزیز، لیکن تاریخ اسلام کے میں ایسے حکمران کی بات آپ کی خدمت میں اس واقعے کو سامنے رکھ کے عرض کرنے کی جو میں نے اس کی تمہید بنائی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان کا نام ہے حضرت نور الدین زنگی، اور ان کے مشیر اور جرنیل کا نام ہے حضرت سلطان صلاح الدین محمود ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو کردار بھی امت محمدی کی تاریخ کا حصہ ہے۔ مشکلات بہت ہوتی ہیں، میں نے پھر کہا نا کہ بہت مشکل ہے ڈیلیور کرنا، لیکن اگر کوئی بندہ اندر سے مخلص ہو، اب میں پھر آپ محسوس کریں گے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن شرعی اصول شرعی ہے۔ آپ دیکھیں وہ مولانا جو ہمیں بھاشن دے رہے ہیں، کوئی قضا وضا نہیں ہے، چاند بالکل ٹھیک ہوا، کلوز سے اس کی تصویر کھینچ کے کہا جا رہا ہے، دوسری کا چاند نظر نہیں آ رہا۔ وہ مولانا ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے کہ جب ان کے سامنے خاتون اول طواف کرتے ہوئے پردہ نہیں اتار رہی، اور وہ مولانا مسلسل اس ماں کی طرف منہ کیے تکتے جا رہے ہیں، تو کم از کم شرعی مسئلہ تو بتا دو کہ بی بی یہاں چہرے پر پردہ ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ یہ تو بتائیں گے، کعبہ کھول دیا گیا، روزہ رسول کھول دیا گیا، جوتا اتار دیا گیا۔ وہ جوتا اتارنے والے میرے دوست بزرگ خوش ہونے والوں، بیت اللہ کے طواف میں جرابیں نہیں چلتی۔ خدا کے بندو شرعی معاملے کو تو مذاق نہ بناؤ نا۔ طواف کر رہے ہیں اور جرابیں پہنی ہوئی ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ تو ہماری مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان اصولوں کو سامنے رکھو۔ منہ کا ظاہر کرنا کعبہ بیت اللہ کے طواف کی ادائیگی میں، عمرہ کی ادائیگی میں جن امور کا ضروری ہے وہ کیے جاتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے جو آپ لوگ قوم کو دکھا رہے ہو۔ پھر کمال دیکھیے ماشاءاللہ، تشہد میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، واہ سبحان اللہ، خشوع و خضوع ملاحظہ، ناراض تو نہیں ہو؟ آج تے میں پیار نال گلاں کر رہے ہیں یار، آج تے تو یہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اسلام تاجدار ختم نبوت، جزاکم اللہ۔ ناراض نہیں ہونا، اچھا جو ناراض ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ جس کے لیے ناراض ہو رہے ہیں اس کا درجہ، اور میں جس کے لیے بات کر رہا ہوں اس کا درجہ ماں سے پوچھ رہا ہوں۔ میں حضور کی شریعت کی بات کر رہا ہوں، آپ خان کے لیے ناراض ہوں گے تو ہو جائے، آپ کو خان ضروری، مجھے ایمان ضروری۔ تسبیح لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، جزاکم زیادہ نہ کرو، پھر وہ کہیں گے سارے لبیک علیہ السلام۔ ویسے ہے اسی تے اسی ساڈے تے نکے نکے بال بھی لبیک علیہ السلام۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں اب یہ چلو وہ بھولا بھالا بندہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں اس سے گلہ نہیں ہے، ویسے ہے کمال۔ اس کی ذہانت کو آپ داد دیں کہ وہ اس ملک سے بھی چاول لے آیا ہے جس ملک میں چاول ہوتے ہی، واہ یہ کریڈٹ دینا چاہیے، واہ جی واہ۔ یہ اگلی باری انہوں بنگلہ دیش بھیجو،
تاکہ نال مچھلی بھی لایا ہے بندے دیا پترا کی ساڑھے تے مسلط ہوئے. عرض یہ گئے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام، کیونکہ شرعی امور ہے، ہاتھ میں تسبیح اور تشہد. ایک میں نے اس کے خلیفے کو دیکھا، اس کے وزیر کو دیکھا، وہ باتیں کر رہے ٹاک شو میں اور تسبیح، ماشاءاللہ بال بھی اس نے لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ تسبیح بات بھی کر رہے اور تسبیح بھی چل رہی ہے. خدا کے لیے دین کا مذاق. باقی معاملہ تھوڑے ہیں، باقی کرو. اب دیکھو کہ اوریجنیلٹی کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہے اور اوریجنیلٹی یہ ہے. حضرت نور الدین زنگی، کمال یہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے، تسبیح نہیں، دکھلاوا نہیں، تصنع بناوٹ نہیں. شام کی مصر کی سربراہی، حلب کی سربراہی سے بات چلی، آپ کی دن رات ایک سٹرگل تھی. یہ اس لیے میں آج یہ بات ضروری سمجھ رہا تھا جو آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا تھی. انہوں نے ساری سٹرگل اس لیے کی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھی. نور الدین زنگی نے سب ریاستوں کو جمع کر کے ایک پلاننگ کی. کہا میری خواہش ہے جمع ہو جاؤ اور ہم مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس حاصل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے. آپ بتائیے، ہمیں عمران سے گلہ نہیں ہے صرف، باقی حکمران بھی تو ہیں، کہاں مر گئے؟ ٹرمپ کے ساتھ ناچنے والے ہیں، مودی کو مندر بنا کے دینے والے ہیں. ہاں اس سے ہمیں یہ گلہ ہے کہ آپ کے وزیر موصوف، وہ جو بزرگوں کے مزارات کی کمائی کھانے والا ہے، کیا نام ہے اس کا، شاہ محمود قریشی صاحب، اس کو تم نے کس لیے پالا ہوا ہے بھائی؟ اس کو بھیجو، وہ سفارت کاری کے ذریعے اس نازک ترین مسئلے پہ باہر کی دنیا کو، اسلامی دنیا کو مطمئن تو کرے کہ یار کیا ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی بچی، بہن، بیٹی فلسطین کی یا کشمیر کی جب بھی روئی ہے، ڈونگا باغ میں آنے والوں، اللہ کی ابریائی کی قسم ہے، اس کی عظمت اور عزت کی قسم ہے، کبھی اس نے سعودیہ کو نہیں پکارا. وہ تمہیں پکار رہی ہے، پاکستان کی فوج کو پکارتی ہے، پاکستان کے لوگوں کو پکارتی ہے. کیوں؟ اس کو وجہ ہے کہ عرب کا زانی، شرابی، بدکار حکمرانوں سے لے کر نیچے کی دنیا تک نیکوں کو نکال کے ان کو سوائے موبائل، عورت، زنا، شراب، گاڑی کے اور کسی چیز پر ان کا دھیان نہیں رہا. وہ ختم ہو چکے اخلاقی طور پر، ان کی اقدار مٹتی جا رہی ہیں. جن کے لیے ایس او پیز بل گیٹس تیار کرے، وہاں امام اور خطیب کو مر جانا چاہیے. وہاں کے شرعی امور بتانے والے یہ ہے، یہ بل گیٹس ہے. اس سے پوچھو گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. خدا کے بندو، تم بتاؤ بیت اللہ کی فضا کیسی ہے، تم بتاؤ روضہ رسول کا ماحول کیسا ہے، تم بتاؤ زمزم کی برکات کیسی ہیں. اس کو کیا پتا؟ تم نے بتانا تھا نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. عالمی ادارہ صحت نے پورے 1 سال کے بعد یہ رپورٹ دی کہ دنیا میں سب سے مقدس فضا روضہ رسول کی ہے اور بیت اللہ کی ہے. یہ کیس تو اس نے لڑنا تھا، اور پھر دنیا کو یہ بتانا کس نے تھا؟ آپ کے وزران حکم جن کو ہم نے منتخب کیا تھا، وہ بتاتے جناب آپ احتیاط کی بات کر رہے ہیں، آپ اموات کی شرح دیکھ لیں. کافر ملکوں میں اور مسلم ملکوں میں اموات کی شرح دیکھ لیں. اللہ کا کتنا کرم ہے، حالانکہ ہم صفائی اتنی نہیں کرتے، بلکہ ہم تو صفائی والے ماشاءاللہ کہ جوتے شو روم میں ہیں، سبزی چوک میں، پورے محلے کی مکھیاں گوشت والے پھٹے پہ ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری باقی چیزیں محفوظ شوکیس میں پڑی ہوتی ہیں. ہم اتنے صفائی پسند ہیں، باوجود اس کے
اللہ کا کتنا کرم ہے، خان نے خود کہا تھا کہ جتنے میں نے بندے سوچے تھے اتنے تو مرے ہی نہیں ہیں. کہا تھا نا کہ عالمی ادارہ تو کہہ رہا تھا اتنے بندے مریں گے. بلکہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس، وہ بیٹی کی آنکھوں کے لیے جانا تھا، تو وہ ڈاکٹر بڑے استاذ تھے. وہ کہتے جی 85 لاکھ بندہ مرنا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 85 لاکھ بندہ مرنا ہے تو آڈا کیڑا نمبر ہے؟ میں کہا بندے دیا پترا تو تے پہلے ہی میں کہ پورا فگر بنا کے بیٹھے ہیں. اللہ سے زندگی مانگو اور خیر مانگو. عالمی اداروں کی یہ ہوتی اتنے مریں گے، ٹھیک ہے، لیکن چلو ان کی تحقیق تھی اتنے مر سکتے ہیں، لیکن اللہ تیرا شکر ہے پاکستان اور دنیا کے اسلامی ممالک میں اموات کی شرح وہ نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں طہارت اور پاکیزگی جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت سے باہر کی دنیا محروم ہے. اس نعمت آپ دیکھیں، یہی کہتے ہیں نا 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے رہو، ایسے ہی ہے نا. تو ہم کہتے ہیں ان کو، کافروں کو، ڈونگا باغ کی ٹوٹیوں پہ آ کے دیکھا کرو کیسے دھو رہے ہو. آپ کے محلوں کی مسجد میں دیکھا کریں. وہ جو دنیا ہمیں یہ بھاشن دیتی ہے جب بھی واش روم جاؤ ہاتھ دھو، ہم اس کو بتاتے ہو بے وقوفو تم تو صرف واش روم جاتے آتے دھوتے ہو نا. ہم دن میں 5 مرتبہ 3 بار ہاتھ دھوتے ہیں، گن لو. 5 مرتبہ 3 بار منہ دھوتے ہیں، گن لو. 3 بار پاؤں دھوتے ہیں، گن لو. ہاتھ دھوتے ہیں کونیوں تک. یہی ہے نا. تو ہم اب یہ کیس ہمارا عالمی دنیا کے سامنے رکھنا تھا. انہوں نے جو بیچارے خود ان کے مرید نکلے، وہ بھی کتنی بد نصیب قوم ہے جس کا پیر شاہ محمود ہے، اور شاہ محمود خود یورپ کا مرید ہے. اور وہ بھی کتنے سادے لوگ ہیں جن کا عمران خان پیر ہے، اور عمران خان خود اپنی بڈھی دا مرید ہے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ کچھ بندے پریشان ہو وہ دے پیر بھائی تے نہیں ہو، ماشاءاللہ. ویسے ہر تریجا بندہ پاکستانی پیر بھائی ہوتا، ڈردہ ہی ہے. ڈرتے رہنا چاہیے. عرض یہ ہے اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دنیا کے سامنے اس کا مقدمہ پیش کرو. میں مولوی نے تو مسجد میں کرنی ہے بات، وہ بھی کہتے ہیں نہ کیا جائے، لیکن انہوں نے جو کرتے رہے وہ ان کا مزاج کیا تھا. حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، اچھا انہوں نے کہا جی کیسے ہم بیت المقدس فتح کریں گے؟ آپ نے فرمایا مدارس کھول دو، مدارس قائم کرو. اور حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مدارس ہولی ہولی بولو، بند کر دو. نور الدین زنگی فرما رہے تھے مدارس کھول دو. اچھا مدارس کی چٹائیوں کی برکات سے ایک برکت کا نام ہے حضرت حافظ طیب اردگان، جو پورے عالم کفر کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، پورے عالم کفر کے سامنے. تو نور الدین زنگی، پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی آپ دیکھیں کہ وہ پوری دنیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے نور الدین زنگی کو بھی بہت سے جن مسلمان حکمرانوں کو منہ کی لگی ہوئی تھی چسکا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ آج ہم سے گلہ کرتے ہیں نا، ہمارے حکمران کہتے ہیں عالمی دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. کوئی بات نہیں، نہ دے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی دنیا میں کس سے توقع رکھ رہے ہو؟ کسی سے بھی نہ رکھو. اللہ نے پاور آپ کو دی ہے، ایٹمی پاور کے مالک آپ ہو. ان کو بتاؤ تو صحیح، تو صرف مٹی جھاڑنی شروع کرنی ہے، انہیں بہ جانا. ان کو پتہ چل جانا کہ یہ بٹن دبانے والے ہیں، ہونا مانا. اس کی وجہ یہ ہے طیب اردگان کی بات بھولنے والی نہیں ہے. اس نے کہا اگر ہم بیت اللہ کو، بیت روضہ رسول کو نہ بچا سکے، اپنا قبلہ اول کو نہ بچا سکے، تو ہم روضہ رسول بھی نہیں بچا پائیں گے. یہ بات غلط ہے. اس نے کہا اگر ہم قبلہ اول کا تحفظ نہ کر سکے تو ہم کعبہ بیت اللہ کا تحفظ
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کو دیکھ کر ہم ہیپر ہوتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، یعنی میڈیا، وہ جب چاہے جو مرضی فضا بنا دے۔ آپ کی خبریں وہ اور رنگ سے پیش کرتے ہیں اور کفر کی خبریں اور رنگ سے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جو طیب اردگان نے کہی ہے کہ ہم قبلہ اول کا تحفظ نہ کر سکے تو کعبہ کا، روزہ کا، اس میں صداقت اور قرائن جو ہے وہ سامنے رکھیے۔ حضرت نور الدین زنگی 557 ہجری میں یہ تھا اوریجنل ایمان، پھرتے ہوئے تصویری دکھاتے تھے۔ وہ درود شریف جو پڑھتا ہے اور حاکم ہو یا محکوم ہو، مرید ہو یا پیر ہو، اس کے لیے اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے پردے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے یہ بات ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے خود سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ یہ بتائیں جو واقعہ ہوا ہی نہیں ہوتا آپ اس کو پہلے کیوں بیان کر دیتے ہیں؟ تو حالانکہ ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کو پتہ ہے وہ دوسری سکول آف تھاٹ سے تھے، ایک دو مرتبہ ان سے میری چپکلش بھی ہوئی، لیکن بہرحال وہ بڑے نالج والا اور بڑی صلاحیتوں والا بندہ تھا۔ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے درود پیش کیا ہے، اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ ذکر کر سونے محبوب مٹھار دا، ذکر کر سونے محبوب مٹھار دا، کملے آغم تیرے تو پر رڑ گے، کردارو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، کردارو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، ایسا نال سینے۔ تو کفر کا مزاج کیا ہے وہ بھولتا نہیں ہے آپ کو۔ یہودیوں نے آپ سے حیدر کرار، خیبر کے موقع پر حیدر کرار کے ہاتھوں سے لگی ہوئی چوٹوں کا بدلہ لینا ہے، ان کو بھولی نہیں ہے۔ آپ بھولے بھالے مسلمان ہیں، دیوبندیوں، سنیوں، وہابیوں، شیعوں، تم چھوٹے چھوٹے دائروں میں جکڑے جا چکے ہو۔ کفر بھولتا نہیں ہے، اس کو یاد ہے، وہ ہر بار اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ نور الدین زنگی درود و سلام پڑھنے والا، ہر وقت باوضو رہنے والا عالم یہ تھا۔ میں نے طیب اردگان کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہم قبلہ اول کو نہ بچا سکے تو کعبہ، روضہ رسول کا تحفظ کیسے کریں گے؟ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی اور پھر حضور جلوہ گر ہو گئے۔ فرمایا زنگی اٹھ، 2 کتے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ مجھے تکلیف پہنچائیں اور تو میرا مرید اور میرا نوکر و خادم عاشق ہو کے سوتا رہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا بھر کے حکمرانوں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، وہ آپ کو پارٹی عاشق کہے گی، نواز شریف کو نونے کہیں گے، عمران کو پیپے کہیں گے، زرداری کو پیپے کہیں گے، اور تم مست ہو کر کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں۔ وہ اس کے رسول یہ نہیں ہے کہ کعبہ کھل گیا، روزے کے اندر جانے کی سعادت مل گئی، تشہد میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور منہ پہ جناب والا پردہ کیا ہوا طواف میں، اور طواف میں جرابیں چل رہی ہیں اور جاہل مولوی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے رسول یہ ہے ادھر تمہاری آنکھ لگے ادھر حسنین کے نانا کی جلوہ گری ہو جائے۔ اٹھو اس کا دعویٰ کرنے والوں۔
یہاں دکھلاوا، عاشق جو ہوتے ہیں وہ خادم حسین رضوی جیسے ہوتے ہیں. سب نے کہا حضرت جی بس کرو. وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنا دیتے ہیں، اتنی دیر تک معطل کر دیتے ہیں، چلو جاؤ. اس نے کہا تم نے جانا ہے تو جاؤ. اس نے کہا کیوں؟ کہا میں بیٹھا ہوں. لوگ کہتے ہیں کس نے ان کو بھیجا تھا؟ جس نے بھیجا تھا انہوں نے بتایا تھا. انہوں نے کہا سائیاں نے مجھے بھیجا ہے، مالکوں نے بھیجا ہے، داتا کا لنگر میں نے کھایا ہے. جنہوں نے بھیجا ہے وہ گئے، جس کو بھیجتے گئے تو وہ میرے علی کی صورت میں کامیاب ہو کے جاتا ہے، ناکام ہو کے نہیں جاتا. نور الدین زنگی اٹھے. کیسے پتہ چلے گا کون ہیں؟ دو کتے جو تکلیف پہنچا رہے ہیں حضور کو. سرکار نے تصویریں دکھا دی، دو کی چہرہ شناسی کرا دی. یہ ہیں دو کتے جو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. 20 بندوں کا قافلہ خواص کا لیا. نور الدین زنگی مدینہ کی جان عازم مدینہ ہوئے. 26 دن کا سفر حضرت نور الدین زنگی نے 16 دنوں میں طے کیا. دن رات سفر کیا. جب اٹھے کھانا پیش کریں؟ کہا نہیں کھاؤں گا. پانی دے؟ کہا نہیں پیوں گا. کہا کیوں؟ کہا جتنی دیر تک حضور کے دشمن تک نہیں پہنچوں گا اتنی دیر تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا. جب حاکم یہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے سالار صلاح الدین ایوبی جیسے ہوتے ہیں، ریجینالڈ جیسا گھٹیا انسان، دشمن رسول. حضور کے غلاموں کے قافلے کو پکڑ کے عورتوں بزرگوں کو کہہ رہے بلاؤ اپنے محمد کو مجھ سے بچائیں. حضرت صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں یہ بات پہنچی. سونا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا. مطلب ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا کھا لیا، پی لیا، سوئے نہیں. خیمے کی ایسے اوٹ سے کھڑے کھڑے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. تھوڑی کھڑے کھڑے جو نیند پوری ہو گئی. 3.25 سال تک یہ کیفیت رہی. 3.25 سال کے بعد جب پوری قوت و طاقت کے ساتھ کفر پر چڑھے تو پھر سارے پکڑے گئے. حاکم بھی بیچ میں تھے. سب کو کہا، حاکم کو کہا اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. اب مسلمانوں کا یہ اصول ہے جس کو پانی پلا دیں تو اس کا مطلب ہے اس کو قتل نہیں کریں گے. اب حاکم انگریز جو تھا وہ بڑا تیز نکلا. اس نے پانی خود پیا اور ساتھ ہی ریجینالڈ کو پکڑا دیا. کہا یہ بھی بچا ہوا پانی پی لے گا تو اس کو بھی صلاح الدین کچھ نہیں کہے گا. حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس سے پانی لے لیا. فرمایا سن، ہم ہر کافر کو نہیں مارتے، تیرے لیے امان ہے، جا اس کو قید کر دو، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو سیدھا کرو. تلوار پکڑی. فرمایا تجھے میں اپنے ہاتھ سے اس لیے ماروں گا کہ تو نے مارتے ہوئے کہا تھا اپنے محمد کو بلاؤ، تو میں تجھے مار کے بتا رہا ہوں میرے محمد نے مجھے بھیج دیا ہے. تجھے اس لیے نہیں چھوڑوں گا، تو میرے نبی کا دشمن ہے، یہ اس کے رسول ہے، تو میرے نبی کا دشمن ہے. فرانس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں، تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو فلسطین میں کچل دیا گیا اور بیت المقدس کے مسلو کو ان کے خون سے رنگین کر دیا گیا. فرانس کیا کہہ رہا تھا؟ حملے بڑھاؤ، حملے بڑھاؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر قوم کو بے وقوف بنانے والے، اب بتا. تو کہہ رہا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اب بتاؤ کبھی تمہارے ہو سکتے ہیں؟ کافر تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا. غیرت تو دکھاؤ. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ تھے. جہاد کا اعلان کرو. لنڈے کے انگریزوں اور موم بتی آنٹیوں اور ناچنے گانے والوں کی وہ اولاد جو تیری کیبنٹ میں بیٹھی ہے، اس کے سوا یہ سارے غیرت مند لوگ، پوری پاکستان کی قوم اللہ کی قسم ہے فلسطین کی بیٹی ماں بہن کے تحفظ اور قبلہ اول کے تحفظ کے لیے تیار ہے. اللہ کا شکر ہے. ادے بنے آپ اس لیے ہم کہتے ہیں جو اگر ان کو بھول جاؤ گے، یہ مذاق نہ کرو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ایک لت چک لو، ایک لت رکھ لو، کشمیر آزاد ہو رہے. یہ تماشے نہ کرو. کفر کو جواب دو کہ غیرت مند مسلمان ہو. ہماری رگوں میں ماؤں نے، باپ نے غیر حلال کی کمائی اور ماؤں نے عزت و غیرت اور شرافت کا خون الحمدللہ رگوں میں موجود ہے. ہم تیار ہیں. یہ پاکستان
دنیا کی واحد نظریاتی مملکت ہے جس کے مقابلے میں اسرائیل کو وجود بخشا گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں اس نظریاتی مملکت سے آواز جانی چاہیے۔ چھوڑ دو عرب کے بدماش کو، جس نے فضائی راستہ دیا ہے وہ خلاف نہیں بولے گا، جس نے مندر بنا کے دیا ہے وہ نہیں بولے گا، جس نے ان کو تسلیم کیا وہ نہیں بولے گا۔ لیکن کبھی بھی پاکستانی قوم کی طرف سے یہ پیغام سن لیں چھوٹے بڑے حکمران کہ اگر تم نے تسلیم کرنے کی خواہش دل میں رکھی تو ان کی لاشوں سے، ہماری لاشوں کے ٹکڑوں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اسرائیل ناجائز بچہ ہے، کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور پاکستان قسم اللہ کی صرف حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ والا ملک ہے۔ تو بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت نور الدین زنگی مدینے پہنچ گئے۔ اب یہ ہے پہنچنا۔ اب مشیروں سے پوچھا یہ بتاؤ دشمن تک کیسے پہنچے؟ اچھے مشیر اچھی باتیں کرتے، انہوں نے کہا ایسا کرو مدینہ شریف میں لنگر بانٹو اور اعلان کر دو کہ کوئی بھی لنگر آج اپنے گھر سے کھانا نہ کھائے، سارے آؤ حضور کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کہو آج آؤ آپ کو میں حضور کا لنگر پیش کروں، حضور کا لنگر پیش کروں، مدینے کا لنگر۔ سارے آئے، کھاتے گئے پیتے گئے۔ نور الدین فرماتے ہیں بتاؤ یہ وہ نہیں آئے؟ انہوں نے کہا وہ نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا لنگر پہ نہیں آتے، مدینے کا لنگر کا نام لو تو وہ اپڑ گئے ہو، وہ نہیں آتے، لنگر کی بات ہو تو وہ، مدینے کے لنگر کی بات ہو تو وہ نہیں آتے۔ یاد رکھو جو مدینے کے لنگر سے دور ہوتا ہے اس کو ٹرمپ کا لنگر کھانا پڑتا ہے، تو اللہ تیرا شکر ہے ہمارے بڑے بھی مدینے کے لنگر پہ پڑتے رہے۔ انہوں نے کہا وہ اپنا کھاتے ہیں، اپنا پکاتے ہیں، کسی کو کسی سے نہیں لیتے۔ دوسرا دن تیسرا دن نور الدین زنگی ان تک پہنچے، داڑیاں رکھی ہوئی، چٹے گورے، تسبیحاں، اپڑ گئے ہو، تسبیحاں ہاتھے چ ماشاءاللہ، میٹھیاں میٹھیاں بولیاں، تسبیحاں ہاتھے چ، گورے چٹے، امامہ پایا ہویا، فٹ ہو کے، آج بھی بڑے بڑے بناسپتی مبلغ اس روپ میں پھرتے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی فرمایا یہی تو دو کتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا نیک نہیں ہے، مجھے میرے کریم نے دکھایا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ اللہ اللہ کرتے ہیں، بس اللہ اللہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا ہے؟ یہ چٹائی ہے جس پہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے وہ چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے سرنگ تھی، اور یہ کمینے حضرت فاروق اعظم کے جسد اطہر تک پہنچ چکے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے آج نور الدین تم نہ آتے تو آج ہم اپنے ہدف تک سرکار نو دو جہاں جی کے جسد اطہر تک پہنچ چکے تھے۔ پھر آپ نے خندق کی طرح ایک کھدوائی کی اور شیشہ اس طرح پگھلا کے اس میں دیوار کھڑی کی ہے۔ تو عرض یہ ہے جب تک اس تحفظ کی طرف نہیں بڑھو گے بیت المقدس تک تو خدا نہ خاکم بدہن، اگلا ہدف وہ اپنا نہیں بھولے تو ہم پہلا ہدف ہی کیوں بھولیں؟ میں بحیثیت مسلمان جب جہاد سے دور ہٹو گے تو بربادی ہوگی۔ جہاد کے لیے قوم کو، امت کو ہر لمحے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن بچے بال ایک کر کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔